کملی والے کے غلاموں، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل مبارکہ برادر مکرم بھائی محمد خاتم صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے میں اور آپ ان کے بھائیوں اہل خانہ کے ساتھ غم بانٹنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کی غرض کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد اور ہم حاضر ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں سے کریم مالک کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اللہ ہمارے بھائی کو کربت کربت جنت عطا فرمائے، اور اس عظیم صدمہ پر، اچانک اس بھائی کی جدائی پر اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ لیکن میں اقبال کے لہجے میں کبھی دعا کروں آپ آمین کہہ دیں۔ حالی نے بھی کیا خوب کہا تھا، اے خاص آئے خاصان رسول اب وقت دعا ہے۔ خالی نے بھی عالم تصور کے اندر بارگاہ قدس کے اندر حاضری دے کر کہا تھا، اے خاص آئے خاصان رسول اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آپ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے امتی ہوں، حالی نے اسیر کا سائل ہو، محتاج کو داتا ہے۔ لیکن اقبال نے پہلی بات کر کے حد کر، اقبال کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ آج اقبالیات پہ ہمیں عبور ہے۔ آج ہم کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہر فیلڈ کے اندر جا کے اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ اہم اقبالیات پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پر کبھی آنے والی نسل کو اقبال کا اصل پیغام دے جاؤ، آنے والی قوم کو وقت کے معماروں انہیں تعلیم دے جاؤ اقبال کا درس خودی کیا تھا، اقبال کا درس محبت کیا تھا۔ اس قوم کو درس دو کہ جو بار بار تقسیم ہو رہی ہے، مسلمان کا گلا دبا رہا ہے، اس لیے پڑھ کے سناؤ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ہماری روح بھی تڑپتی ہے، تو کس انداز میں تڑپتی ہے؟ ہمارا جگر کھولتا ہے، ہمارا سینہ کھولتا ہے، غیروں پر نہیں کھولتا، اس کلمہ کو مسلمان پر کھولتا ہے۔ بتاؤ تمہاری کتاب ایک نہیں ہے؟ بولو تم ایک خدا کے بندے نہیں ہو؟ تمہاری کتاب ایک، تمہارا دین ایک، تمہارے آقا ایک، سب کچھ ایک ہے، پھر مسلمان کو کیوں مارا؟ اور بڑی بات، رحماء بینہم اشداء الکفار رحماء بینہم۔ خدا قرآن میں کہتا ہے مصطفیٰ کے صحابہ کی یہ شان ہے، آپس میں وہ نرم ہیں، کافروں پہ وہ سخت ہیں۔ ہم کافروں کے بارے میں سخت نہیں، کیا کریں گے؟ سخت تو تب ہوتے جب آپس میں پیار سے رہتے، جب ہم آپس میں بات کرتے، اچھے طریقے سے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو صاحبو یاد رکھو، کوئی غیر مسلم دیکھے گا وہ کہے گا مجھے مسلمانوں سے شرم آتی ہے۔ جس قوم نے ہمارے خلاف چڑھائی کرنی تھی آج اپنے بھائیوں کو گلے دبا رہے ہیں۔ وہ عرب کا چاند کتاب لکھنے والا ہندو، اس نے کہا نہیں تھا، اس نے کہا لوگوں جی چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤ۔ جب میں آقا کریم کے اور مسلمانوں کے سابقہ حالات پڑھتا ہوں نا، عقبہ بن نافع کو پڑھتا ہوں کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، تو جی چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن جب موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھتا ہوں، ان کا رویہ دیکھتا ہوں، ان کا کردار دیکھتا ہوں، پھر کہتا ہوں میں ہندو ٹھیک ہوں۔ یہ لمحے پوری انسانیت پر بہت گراں گزرے ہیں۔ جب یہ خبر، اندرناک خبر ہم نے سنی تو ہمارے افکار ہی پریشان نہیں ہوئے، ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی بے ربط ہو گئی۔ یونیورسٹی آف گجرات کی فضا صرف یونیورسٹی آف گجرات کی فضا سوگوار نہیں ہے، میں
خادم حسین کی تدفین کے بعد گھر پہنچا. خادم نے میرے ساتھ کم و بیش 4 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ ڈیوٹی کی. میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ اس کی بہت آشنائی تھی. محترم وحید بٹ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ بھی اس کے ویسے ہی تعلقات تھے. میں رات پہنچا تو میں نے دروازہ ابھی نوک کیا تو میرا بیٹا جو امیر حمزہ کا ہم عمر ہے, اس کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی بھی ہے, خادم کے ساتھ اس کا آنا جانا رہتا تھا. اس نے دروازہ کھول کے مجھ سے لپٹا اور سوال کیا کہ بابا کیا خادم دوبارہ زندہ ہو گیا ہے, اس میں جان پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ماما نے مجھے اسکول سے آ کے جب سے بتایا ہے کہ خادم حسین کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں اس وقت سے اللہ کے حضور یہ دعا کر رہا ہوں کہ امیر حمزہ بہت چھوٹا ہے, ابھی خادم کو جینا تھا, ابھی رہنا تھا. تو بابا اللہ نے میری نہیں سنی. یقین مانیے میرے جذبات برانگیختہ ہوئے. میں نے کہا نہیں, خادم تو اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے. خادم نے ایسی زندگی کا انتخاب کر لیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. وہ ہمارے خیالوں میں, ہماری یادوں میں, ہماری اپنی باتوں کے ساتھ, اپنی اداؤں کے ساتھ زندہ رہے گا. خادم یقین مانیے کہ ہمیں بہت دکھ ہے, ہمارے 2 بہت ہیرے انسان جو ہیں وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں, اور بے گناہ یقیناً بے گناہ لوگ جو ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں دنیا کا رنگ جو ہے وہ بے رنگ ہو جاتا ہے. محترم رجسٹرار یونیورسٹی آف گجرات ڈاکٹر طاہر حکیم صاحب تشریف فرما ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے خصوصی طور پہ ہمیں ہدایت کی کہ ہم سب یہاں پہنچے. ابھی ہم پروفیسر سید شبیر حسین شاہ صاحب کے کل میں شریک تھے, وہاں سے آئے. ڈاکٹر صاحب کو اسی معاملے میں کمشنر صاحب سے ملاقات کرنی تھی, چونکہ ہماری ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے. میں خوشگوار انداز میں اس گاؤں کے لوگوں کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یونیورسٹی آف گجرات کے لوگوں اور انتظامیہ کو بھی, کہ جس طرح اس اندھناک واقعے کا ہونا شہر گجرات میں ایک بہت بڑی آفت لا سکتا تھا. 20,000 سے زیادہ طالب علم یونیورسٹی آف گجرات کے رنجیدہ دل کے ساتھ ہیں. ان کے اندر اس واقعے نے ایک خاموشی اور ان کے جذبات کو ساکن کر کے رکھ دیا ہے. اس شہر کے لوگوں نے نبی رحمت کی تعلیمات کے پر عمل پیرا ہو کر جس طرح اس امن کو برقرار رکھا اور اس واقعے پر جس صبر کا مظاہرہ کیا, وہ یقیناً ایک محب وطن پاکستانی اور سچے مسلمان کا کردار ہے. یونیورسٹی آف گجرات کے طالب علموں نے اور اس کی انتظامیہ نے بھی ایسا ہی کردار دکھایا ہے. لیکن جہاں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت عزیز کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, تار تار کرنے والے لوگ, تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہو کے ہم بہت زیادہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے چل نکلے ہیں. ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس شان سے کوئی مقتل کو جاتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے. میں ان لوگوں, چند لوگوں میں سے تھا جو واقعے کے بعد اس گاڑی کے پاس پہنچا. ہم نے خادم حسین کو جس حالت میں دیکھا, مجھے یقین ہے میرے ساتھ اس نے ڈیوٹی کی کہ اپنے آفیسر کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی کا لمحہ آیا ہوگا تو اس فوجی جوان نے ضرور ریزسٹ کیا ہوگا, مزاحمت کی ہوگی. وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ کوئی ایسا واقعہ تھا تو کسی ایک شخص کو قتل کر کے چھوڑ دیا جاتا, خادم اپنی جان بچا سکتا ہوتا. لیکن یہ خادم کی وفاداری ہے, یہ اس کی فرشناسی ہے, یہ اس کی محبت ہے. اس نے خادم حسین کے ایک آدمی کی جان دے کر خادم حسین نے انسانیت کا چراغ روشن کیا ہے. وہ بڑا آدمی بن کے ابھرا ہے. میں یونیورسٹی آف گجرات کی طرف سے آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یونیورسٹی آف گجرات مرزا خادم حسین کے خاندان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے. کل ہی یونیورسٹی آف گجرات کے ایک پروفیسر نے, صرف ایک پروفیسر نے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ بتاؤں لوگوں کو کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے, اس پاکستان سے انسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں, سن لو, یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے اور یہاں انسانیت مر نہیں سکتی. صرف ایک پروفیسر نے وہاں مجمع میں ہزار تہذیب کے رفت پہ اعلان کیا. میں نے جب کہا کہ امیر حمزہ بہت چھوٹا ہے تو اس نے کہا اس کی اسکول کی تعلیم سے یونیورسٹی تک
زندگی بھر وہ جہاں پڑھنا چاہے گا وہ صرف اکیلے پروفیسر سلمان طاہر صاحب اس کے تمام کی کفالت کریں گے، اس کی تمام اخراجات اکیلے برداشت کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے تمام اخراجات وہ گجرات میں ہو نہ ہو وہ تک پہنچائیں گے۔ یونیورسٹی آف گجرات نے خادم حسین کے یہ کمپنسیشن نہیں ہے، ہم کوئی ازالہ نہیں کر رہے، صرف ہم نمناک آنکھوں، اپنے غمزدہ جذبات، اپنی بہت دل سے اس کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی رسم بھی نبھانا چاہتے ہیں کہ ان کا پرسہ کیا جائے۔ یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر صاحب نے فوری طور پہ یونیورسٹی آف گجرات ایک فنڈ کا جو ہے قیام عمل میں لائے ہیں، جس میں یونیورسٹی آف گجرات کے تمام ملازمین اپنی طرف سے اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالیں گے۔ فوری طور پہ وائس چانسلر صاحب نے اپنی جانب سے، اپنی ذاتی جیب سے اس میں 1 لاکھ روپے سے فنڈ قائم کیا ہے۔ ہم نے وہاں پہ ایک اکاؤنٹ کھولا تاکہ وہ لوگ جو سماجی سطح پر بھی ایسے ہیں، اور میں اس مجمع میں حکومت پاکستان سے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ پنجاب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان، پاکستانیت، اسلام اور انسانیت کے لیے جان دینے والے خادم حسین کے خاندان کی پرساداری کے لیے اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور ضلعی انتظامیہ کو بھی اس کے لیے اعانت کا اعلان کرنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ خادم نے میرے ساتھ جو ہے بہت وقت گزارا۔ خادم اکثر میرے ساتھ کہتا تھا، صاحب جی جڑے پیسے ریٹائرمنٹ کے لبے سن وہ سارے مقام تے لا دیتے ہیں، پر دل کرتا ہے کہ میرا پتر بھی کسی ایکو جی بڑی یونیورسٹی چ پڑھے تے بڑا انسان کرے۔ میری دعا ہے کہ خادم حسین کا پتر بڑا ہو کے بڑا انسان بنے تے تمام قاتلاں نوں، تمام نفرت کرنے والے نوں، تمام وطن دشمناں نوں، تمام اسلام دشمناں نوں پیغام دے کہ او یتیم جنہیں اس دنیا تے یتیماں دی رکھوالی واسطے دعا دتی سی تے سارے یتیماں دا باپ ہون دا حق ادا کرنے والا نبی او دے صدقے او کامیاب و کامران ہو کے ساڈا مان ودائے تے ساڈے دشمنوں نے پیغام دے کہ تسی سانو کلیاں کلیاں کر کے مار کے ساڈے وچ انسانیت مکا نہیں سکتے۔ اسی رل کے اکٹھ کے بے خوف ہاں، اگر اسی خوف زدہ ہو گئے، اسی ڈر گئے تے رب کہندا ہے کہ جڑا مینوں مندا ہے، جڑا میرے تے یقین رکھدا ہے میں اونوں ایک ہی انعام دینا، وہ خوف زدہ نہیں رہندا، او دے کولوں خوف لے لینا۔ اگر میں تسی خوف زدہ ہو گئے تے رب دا عذاب ہوے گا۔ اسی خوف زدہ نہیں ہاں، رنجیدہ ہاں، پریشان ہاں، پاکستانیت کی محبت وچ پاکستانی انتظامیہ نال اسی تعاون کر رہے ہیں، لیکن یونیورسٹی آف گجرات کی انتظامیہ کی طرفوں اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ جلد از جلد انہاں ملزمان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ساڈے صبر دا پیمانہ لبریز نہ ہوئے، ساڈا صدمہ اشتعال سے نہ بدلے۔ اسی پاکستان دے دفاع واسطے، پاکستان کی مضبوطی واسطے ایسے انتظامیہ دے نال اور چاہنے ہیں کہ اس پنڈ دے لوگوں نے گواہی دینے ہیں کہ اسی دا پہرا دیاں گے، ایدی پوری تفتیش کرواواں گے۔ یونیورسٹی آف گجرات دے لوگاں نوں پیغام دینے والے لوگ سن لین کہ ڈرے ہوئے لوگاں دا ادارہ یونیورسٹی آف گجرات نہیں ہے، اسی محبت دے امن دے جڑے پرچارک ہاں، اسی لوگاں نوں جیون دا تے دوسرے نوں جیون دین دے حق دین دا علم جڑا بلند کرتے رہاں گے۔ تواڈے سارے اگے دعا ہے کہ تسی مقامی ہو، تسی بہت بڑے ہو، اس واسطے کہ تواڈے وچوں خادم حسین جے صاحب کردار ہیرے پیدا ہوئے جڑے واقعتاً فرض شناس نے، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ فرض دی ادائیگی چ جان دین والا، پھر علم دی روشنی پھیلان وچ اپنا حصہ پاؤن والا۔ شاہ صاحب بر وقت کلاس لین والے استاد سن، اور خادم کدی انہاں نوں لیٹ پہنچانا نہیں چاہتا سی کہ اس درمیان نوں کہنا کہ یار کسی اور بندے نوں وچ پیک کری، انہیں کہ نہیں شاہ صاحب نے کلاس پڑھانی ہوندی ہے، بچیاں دا حرج ہوئے گا۔ وہ خود ایک علم دوست انسان سی، علم دوست انسان سی۔ میں چاہاں گا اس علاقے دے لوگ علم دی راہ وچ او دے بچے دا دی سرپرستی بھی کریں، اور وہ نام ہوتے بہت سارے اور لوگ جڑے نے انہاں دی کفالت دا ذمہ بھی لین کہ خادم دے مشن کو اگر بدائے جائے۔ خادم دا ایک مشن سی کہ وہ خدمتگار انسان سی۔ خدمت انسانیت کا سب تو بڑا تاج ہے، جنہوں لوگاں دی خدمت، لوگاں دی محبت کا تاج ملتا ہے، وہ واقعی کامیاب بندہ ہوتا ہے۔ خادم دوجیاں سارے نال محبت کرنے والا انسان سی، اپنا سر جھکا کے فرما بردار کر کے حقیقی مسلمان ہوتی۔ میں وہی بڑھ صاحب کی گواہی نال کہاں گا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہاں ہوتے تسی فیملی دی طرح ٹرسٹ کر سکتے ہو۔ بائی گاڈ میں انہاں خادم نے جاب کی تھی، میں کدی خود ہوا نہ ہوا، میری فیملی نال ٹریول کرے جائے، مینوں اودے تے انہاں مان سی کوئی انہاں صاحب کردار انسان ہے کہ شاید بعض اوقات اپنے تے یقین ڈولدا سی تے خادم تے یقین قائم رہتا سی۔ میں گواہی دینا کہ وہ واقعی سچا تے سچا انسان سی۔ سچیاں دے وچڑن تے دکھ ہوندا ہے پر انہاں دی روشنی کدی ختم نہیں ہوندی، روشنی سدا جاری رہے گی۔ اسی اس روشنی نوں بدھان وچ اپنا حصہ پاتے رہاں گے، اس دنیا وچ
محبت کا پیغام پھیلاواں گے. میں یونیورسٹی گجرات دی انتظامیہ دی طرفوں انہاں دے اہل خانہ نال بہت تحقیق کرنا. اسی انہاں دے غم دے وچ برابر دے شریک ہاں اور انہاں دے اس غم دیاں گھڑیاں رب دے حضور دعا کرنا کہ انہاں نوں صبر جمیل عطا کرے اور آپ اور خالق دے درجات نوں بلند کرے. بہت خوبصورت گل مولانا صاحب نے کی تھی کہ خادم عمرے تے ٹر گیا ہے. ساری دعا ہے کہ انہاں نیتاں دا پھل کرو میرے. بہت شکریہ. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ رب العالمین جتنی صحیح کلام پاک پڑھ کے میری ملتے ہیں یا اللہ پاک قرآن وظائف جتنے یا اللہ تسبیحات آج کی محفل مبارکہ اہتمام کیا گیا جو کلام پاک کرتا ہوں یا میرے کریم اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ چاند تحفتاً نذرانہ عقیدت پیش کر دیا میرے کریم اللہ قبول فرما. حضور علیہ السلام کے والدین کریم اطلاع کبھی پہ 24,000 انبیاء مرسلین صحابہ اکرام اہل بیت اطہار ازواج محترمات شہدائے قلب و بلا بدر و حنان شہداء اسلام تابعین تبع تابعین خلافت واحدہ ائمہ مجتہدین محدثین محققین سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ صوفیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. انہاں وسیلہ کروڑوں مرتبہ وعدہ فرما کے یا اللہ اپنے فضل و کرم میں اپنے کتاب کے صدقہ یا اللہ بالخصوص تمام اسلام بھائی محمد خادم مرحوم دلوں پیش کرنے اللہ قبول فرما. یا اللہ بھائی خادم کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. عالم برزخ کی زندگی آسان فرما. قبر کے اندر اپنے لاڈلے محبوب کی شفاعت اور پہچان جیسی نعمت عظمت کو مالا مال فرما. یا اللہ بھائی خادم نے اپنی زندگی کے اندر جو عمل صالح کی تل اللہ انہیں واسطے ذریعہ نجات بنا. بہت تقاضا بشری ذریعہ خطانہ سازا کے اعلیٰ علیہ جگہ نصیب فرما. انہوں تو علاوہ یا اللہ انہوں نے خاندان دے سب کے لیے داد کیا نان کیا والدین جتنے عزیز و کارف ہو تو سب کو یا اللہ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ خادم حسین جس قبرستان کے اندر دفن تمام قبرستان والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات یا اللہ بخشے عطا فرما. جتنے لوگوں نے ختم شریف کی شرکت کی تھی ہے جتنے سارے متعلقین فوت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش عطا فرما. یا اللہ کریم اس اچانک موت سے اہل خانہ یا اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما. پروفیسر صاحب نے جس عظم کا یا اللہ اظہار کیا یا اللہ کامیابی عطا فرما. اپنا فضل و کرم فرما. خادم حسین نے یا اللہ بچے کی کفالت اپنی یا اللہ پاک غیبی خزانے جو مدد فرما. بھائیوں سے آپس اتفاق عطا فرما.
یا اللہ کریم ملک پاکستان کی سلامتی عطا فرما. اے لوگ جڑے سارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے یا اللہ انہاں دی نسل و نابود فرما. یا اللہ سارے ملک وچ نظام مصطفیٰ دا نافذ فرما. یا اللہ کر اس جگہ کی ہمیشہ اپنے ذکر آباد فرما. علماء اہل سنت دے علم و خیر و برکت عطا فرما. میرے کریم اللہ نے پائیاں دی اہل خانہ دی صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. اساں سارے دی یا اللہ فکر آخرت عطا فرما. 5 وقت کی با جماعت نماز دی توفیق عطا فرما. کریم اللہ اسلامی زندگی اور ایمانی قوت عطا فرما. یا اللہ کوئی لازم یونیورسٹی کی میرے اللہ قائم و دائم فرما. سارے استاداں کی بچیاں کی کامیابی عطا فرما. سب تے میرے اللہ اپنا فضل اور کرم فرما. جنہاں دوستاں احباب نے خادم حسین دی موت تے انہاں دے لوائقین یا اللہ کسی طریقے نال بھی ہمدردی کیتی ہے میرے کریم اللہ اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مہمان